ایسے ہی وہ تباہ کر رہا ہوتا ہے رات کو، جیسے کیڑے مردہ جسم کو جیسے تباہ کر رہے کہ ہوتے ہیں. یہ اب موبائل فون ایڈکشن ہے، نیٹ فلکس ایڈکشن ہے، اور لیپ ٹاپ لے کر بیٹھے ہوئے آنکھیں لال ہوئی ہیں، تو زومبی کی طرح ہی بن گیا ہے بندہ. جی ہاں، یہ تو بڑے مومنین کی نشانیاں آپ نے بتائیں آج کل کی. نیٹ فلکس رات کو جو پارٹی لائف چل رہی ہے نا دنیا میں سے مسلمانوں کی، وہ تو نیٹ فلکس پہ بھی نہیں آ سکتی. اتنی بے حیا اور فحش قسم کی معاملات ہم نے اپنا پتیرا بنا لیا. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، تو وٹ ڈو یو میک آف اٹ؟ یہ دور کون سا دور ہے؟ کیا آر وی لیونگ ان اینڈ ٹائمس؟ بھلا عالم، یہ جو اینڈ ٹائمز کا لفظ ہے نا، یہ بڑا کاشیسلی استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے خود شق القمر سے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بوست سے، قرآن سے، ایون حدیثہ سے بھی سائنز آف دی اینڈ آف دا لاسٹ چیپٹر کا بتا دیا ہوا ہے. پر اس چیپٹر کی کیا لینتھ ہے یہ بس ایک قیاس میں ہی آتا ہے. مگر اس میں تو کوئی شک نہیں، جو کہ حدیث مبارکہ ہے کہ اب آنے والا ہر دور پچھلے دور سے بدتر ہوگا. تو یہ کس دور میں ہم ہیں، جس دور میں ہم ہیں، یہ پچھلوں سے کتنا بدتر ہے یہ تو نظر آ رہا ہے. فتن کا جو معاملہ ہے نا، وہ اس لیول پہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا. جس کی ہلکی سی بھی نگاہ زیادہ گہری نہ بھی ہو، بس اتنی ایپیڈرمل لیول پہ بھی ہو، اس کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اتنی تیزی سے ہم نہیں دوڑ رہے تھے آخری دور کی طرف. آخری دور ہے کہ نہیں واللہ عالم، مگر اتنی بڑی جست ہم نے پہلے کبھی نہیں لگائی تھی. جس طریقے سے سائنس کی تھرو ہمیں یہ نشانیاں بھی ملنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہم اب اپنی کیمسٹری کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ورلڈ ویو کتنا تباہ کر دیا ہے، اپنے عام ایک بندے کو کتنا ہم نے فتنے میں ڈال دیا ہے. تو یہ پہلے ایسے نہیں تھا. مطلب گاؤں گاؤں نہیں پہنچی تھی شیطان کی وہ تحریک فتنے کی، جو اس دفعہ اس دور میں ہم نے پہنچا دیا. تو یہ اس کے معاملات کے سبب ہر اس بالغ سے ہوں گے، جیسے میں اور آپ ہیں، کہ جو کچھ نہ کچھ کر سکتا تھا اپنے کیے، مگر نہیں کیا اس نے، سوائے اس کے کہ وہ اپنی نوکریاں کرتا رہا، اپنے بچے پالتا رہا. تو یہی ہے مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ، کہ جو اپنے گھر میں محصور ہو کے رہ گئے. اپنی نوکریوں کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کوئی دین کا کوئی بہت بڑا ستون بنا لیا. تو یہ پہلے نہیں تھا کہ اتنی تیزی سے ہم سیلفش ہوئے، اتنی تیزی سے ہم بے راہ روی کی طرف، بڑے مقصد کو بالکل پس پش ڈالنے کی اتنی بڑی تحریک پہلے کبھی نہیں تھی. تو یہ روٹن کاپس بائی نائٹ سے کیا، وٹ ڈو یو میک آف اٹ؟ روٹن کاپس بائی نائٹ، گدھوں کی طرح سونے کا محاورہ ہے نا، جو گھوڑے بیچ کے، کہ اس کو قیام کا کچھ علم ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھنا ہے، اور رات کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسرا مطلب ہی یہ لیا گیا ہے حدیث سے کہ وہ راتوں کو سوتا نہیں بھی ہے، تو اس کے معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ایسے ہی وہ تباہ کر رہا ہوتا ہے رات کو، جیسے کیڑے مردہ جسم کو جیسے کہ یہ اب موبائل فون ایڈکشن ہے، نیٹ فلکس ایڈکشن ہے، اور لیپ ٹاپ لے کر بیٹھے ہوئے آنکھیں لال ہوئی ہیں، تو زومبی کی طرح ہی بن گیا ہے بندہ. جی ہاں، یہ تو بڑے مومنین کی نشانیاں آپ نے بتائیں آج کل کی. نیٹ فلکس رات کو جو پارٹی لائف چل رہی ہے نا دنیا میں سے مسلمانوں کی، وہ تو نیٹ فلکس پہ بھی نہیں آ سکتی. اتنی بے حیا اور فحش قسم کی معاملات ہم نے اپنا پتیرا بنا لیا. تو کیوں ہیومینٹی کو شیخ سمجھ نہیں آ رہی؟ ہم سب کا کیا رول ہونا چاہیے اس سارے میں؟ اب دیکھیں کرونا وائرس تو جو آ گیا سو آ گیا، اس پہ ایکشنز بھی لیے جا رہے ہیں، کافی تبصرے ہو رہے ہیں، لیکن ایک بندے کا کیا رول ہے، ہمارا کیا رول ہے؟ وٹ شوڈ وی ڈو؟ آئی تھنک کرونا وائرس تو ایک فزیکل ڈیزیز ہے. اس کے اوپر اس طرح کے معاملات کو ثبت کر دینا کہ اللہ کا وہ عذاب ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے دور میں، صحابہ کے دور میں تعاون پھیلی ہے. اس طریقے سے نہیں دیکھ سکتے ہم کسی بیماری کو. فزیکل ایلمنٹس آر فرام گاڈ، جی، اینڈ دے ہیپن ٹو دا بیسٹ آف پیپل ایز ویل، ناٹ سینگ کہ ہم لوگ بیسٹ آف پیپل ہیں. یہ جو اسپریچول تعاون ہم نے پھیلایا نا، اصل میں یہ مسئلہ ہے ہمارا. سی دا وے آئی لک ایٹ دس ورلڈ، مسلمانوں کے سو جو معاملات ہیں، وہ فتن کا مطلب ہم نے ستون پکڑ لیا فتنے کا. اتنا مطلب مسئلہ پہلے کبھی بھی نہیں تھا کہ جو عام مسلمان کی جو سوچ ہے نا، دنیا کو دیکھنے کا نظریہ، دا ورلڈ ویو آف مسلم
had never been so corrupt, no confused, no not so. I mean, it had never been so blurry. اتنا lopsided, disbalanced world view ایک مسلمان کو جو مل رہا ہے، اس کی وجہ مسلمان ہیں، یہ کوئی یہودیوں کی سازش نہیں ہے. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، آف کورس اینی ون کین ڈس ایگری، مگر دا وے آئی لک ایٹ دا ورلڈ، آئی تھنک مسلمانوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، فتنے کی جو جڑ ہے، وہ مسلمانوں کے وہ علماء کرام ہیں جو چھوٹے ثوابوں کے نشے میں ڈال رہے ہیں مسلمانوں کو. کیونکہ یہ ایک ہائرارکی آف پاورز ہوتی ہے ہر دنیا میں، ہر دنیا اس وقت ہائرارکی آف پاورز ہے ڈفرینٹ، اور ہر ہائرارکی کی ٹاپ سیٹ کرتی ہے کہ اس کی رولز، اس کی ویلیڈیشن کن اصولوں کے اوپر ہوگی. سو رائٹ ناؤ وی آر آل ان دا ہائرارکی آف دا پاور آف گیٹنگ رچ فیمس، اینڈ we should have had a very clear prerogative by the Muslim scholars کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کیا جائے اپنے اپنے طور کے اوپر، ہر وقت فارورڈ موشن کرے، چھوٹا بڑا کامیابی اللہ کے ذمہ. ہمارا کام تھا کہ دین کو نا ایک اسٹیبلشمنٹ کسی پاکستان میں کر لیتے، پاکستان میں ایک ماڈل کنٹری بنا لیتے، ملیشیا میں بنا لیتے. آئی تھنک کرتے ہیں اسکالرس، لیکن ان کو ایک تو پلیٹ فارم نہیں دیا جا رہا. نہیں، پلیٹ فارم تو کبھی بھی نہیں، دین داروں کو کبھی پلیٹ فارم نہیں ملا، انبیاء کو نہیں ملا، تو ہم اسکالرس بیٹھے ویٹ کر رہے ہیں. میں ان ٹریڈیشنلسٹ کے خلاف ہوں، میں سمجھ رہا ہوں اسلام کے ریچولس کو، اور میں سمجھ رہا ہوں، اور یوتھ ایسے ٹریڈیشنلسٹ کی طرف جاتی بھی نہیں ہے نا. ملینز میں ان کے واچ آورز ہوتے ہیں، یوٹیوبنگ کرتے ہیں سارے بیٹھ کے اور سمجھتے ہیں کہ دین پھیلا رہے ہیں. لیکن مذہب کو، جس نے اسلام کو مذہب بنا دیا نا، وہ ہے اصلی فتنہ. اسلام ایک سسٹم ہے، ایک دین ہے، ایک فلاسفی ہے. کیپٹلزم کو تو ہم نے سسٹم بنا لیے، شرم آنی چاہیے ہمیں کہ اسلام کو سسٹم نہیں بنا سکے. ویسے پاسٹ میں ڈاکٹر اسرار ٹائپ لوگ تھے جو وارن بھی کرتے رہتے تھے، بہت سختی سے بھی سمجھاتے رہتے تھے، اللہ کی پنشمنٹ کی بھی بات کرتے تھے، بہت بڑی بڑی ویک اپ کالز انہوں نے دی ہیں. مطلب میں تو انسپائر بھی ان سے ہوا ہوں الحمدللہ، بہت سنا بھی ہے ان کا بیان القرآن. وہ والی شیخ وارننگ، جس طرح وہ وارن کرتے ہوتے تھے نا، جس طرح وہ ویک اپ کال دیتے تھے، جھنجھوڑتے تھے، مطلب وہ والی چیز میں اب نہیں دیکھ رہا. کہ بڑے عرصے سے وہ والے علماء ہیں شاید، لیکن ان کو پبلک پلیٹ فارم نہیں دیا جا رہا، ان کی وائس ہم تک نہیں پہنچ رہی. بہت کم ہو گیا کہ کوئی جھنجھوڑنے والا بندہ ہو. ایک تو انہوں نے اپنے دین کو وہ رسپیکٹ نہیں دی، اللہ کی شریعت کو، اللہ کی وحی کو وہ رسپیکٹ نہیں دی جو دینی چاہیے تھی. ان کو زیادہ جو ہے وہ اٹریکشن نظر آتی تھی باقی دین میں، باقی مذاہب میں، یا باقی جو بھی وہ چیز دیکھ رہے تھے وے آف لائف اس میں. پھر انہوں نے اپنے انبیاء کی کھلا جو ہے وہ نافرمانی کی، ریبیلین بھی کیا. اور پھر ڈیفینیٹلی قرآن جو بھی ان کے اس دور میں کتابیں تھی، وہی تھی، اس کے میننگز کو ٹویسٹ کیا اپنی خواہشات کے مطابق، لوگوں کو سچ پریزنٹ نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری مسٹیکس ڈاکٹر اسرار بتا کر جھنجھوڑتے تھے باقاعدہ کہ باز آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر بھی وہی ساری ہسٹری ریپیٹ ہو. اور ان کی بہت سی ایسی پریڈکشنز ہیں شیخ، میں سمجھتا ہوں جو اس وقت دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں. پاکستان کے حوالے سے بہت کچھ وہ کہتے تھے میری تو روح کانپتی ہے. آج سے 10 سال بعد میں پاکستان کو جہاں دیکھتا ہوں، میں بتا نہیں سکتا، ان کے الفاظ ہیں، وہ کہتے تھے کہ میں تو آئی کانٹ ایون مینشن، میری روح کانپتی ہے پاکستان کا سوچتے ہوئے. تو ویئر آر وی ہیڈنگ ٹو؟ چلیں امت مسلمہ تو جہاں جا رہی، لیکن پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ The real problem is in my view that the Muslim world جتنا زائنزم کا شکار ہے اتنا یہودی زائنزم کا شکار نہیں ہے. We are too Zionists. زائنزم کو مطلب اپنے آپ کو چھوٹا کر کے امت سے فارغ کر دینا کہ نہیں ہم اپنا نیشنلسٹ اپروچ. ویل ناٹ نیشنلسٹ بھی ہوتے تو چلو تھوڑا اسکوپ بڑا ہوتا. اپنے اپنے قبیلوں کے اندر ہم محصور ہو ہی جا رہے ہیں کہ نہیں میں شیعہ تو میں سنی، میں دیوبندی. یہ ایک اسپریچول زائنزم ہوتا ہے. میں وہ جو ہے نا وہ نیشنلزم، اس کے میں اس طریقے سے میں خلاف نہیں، کیونکہ شہر تو پہلے بھی شہری تھے. مکہ ایک سٹی تھا، مدینہ تھا، بھی پاکستان ہے، ملیشیا ہے. We are all Muslims. But the real problem that I see when I see a Muslim thought is that Muslim thought does not have its
effort attached with the core objective of getting the leadership of the world. And leadership of the world ایسے نہیں آتی کہ زبردستی چھین لی کسی سے, competence سے آتی ہے. Muslim man is not competent in worldly affairs میں بھی مسلمان کا competent نہیں. بالکل ٹھیک, بالکل. اور میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں یہ وہ دور نہیں ہے, نہ میرا نہیں خیال میری کیا فورس سائٹ ہونی واللہ عالم, مگر آگے بھی ایسا کوئی دور نہیں آ رہا کہ کسی نے نیوکلیر بم بنایا تو ہم لیڈر ہو گئے. لیڈرشپ جو ہے نا وہ انٹلیکچولیزم کے ہی تھرو آئے گی, اور قرآن سے زیادہ انٹلیکچولیزم کہیں نہیں ہے. اف مسلمز ایکچولی اسٹارٹ کانکرنگ the conceptual wisdom of قرآن, and then ہم نا اصل میں اس لیول پہ محصور ہیں, اس لیول پہ ہم غلام ہیں کاکیشین انٹلیکچولیزم کے اس وقت, کہ وہ جب سائنس کی تھیوری غلط بھی بتاتا ہے تو ہم قرآن پاک کو ویلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس سے. عام مسلمان کی حالات بالکل صحیح, مطلب اس لیول پہ پستی ہو چکی ہے ہماری کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری کتاب کتنی درست ہے, کیونکہ دیکھو سائنس نے ثابت کر دیا. بالکل ٹھیک, نعوذ باللہ. جتنی بھی سائنس ہے, اتنی ریسنٹ یہ ایک علم ہے, ایک مسلمان کو اگر قرآن پاک کی جو ہے نا ڈیپتھ بتائی نہیں جا رہی تو یہ عالم کا قصور ہے, اور کس کا قصور ہے؟ جس کو اب ڈاکٹر ہی بتائے گا نا کہ یو نو واٹس گوئنگ آن ود دا باڈی. سو ایک عالم جو ہے وہ اگر یہ نہیں بتا سک رہا, اور اس کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ پوری پاکستان, انڈیا کیا, مسلمانوں کی کیا بات کرنا ہے, پوری دنیا کے 7 ارب لوگ اس وقت یورپ کی طرف ایسے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں کہ اگلی کون سی تم نے جست لگانی ہے, ہمیں اور بتاؤ کائنات کے مطلب. ان لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ کائنات کے مطلب وہ اب یورپین لیبز اور جیو فزیکل ریسرچ کے تھرو دیکھ رہے ہیں. پوری دنیا کے تمام چائنیز, افریقن, فلپینوز, جاپنیز, پاکستانیز, انڈینز, آسٹریلینز, برازیلین, سب یورپ کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں کہ اگلا مطلب بتاؤ کہ اور ہمارا مقصد آنے کا کیا ہے. صحیح. سو یہ انہوں نے کوئی قرآن پاک سے یا بائبل سے یا ان سے کوئی نہیں لے رہا. 90% of the world is religious world. Atheism is not a predominant religion of the planet. So religious people are looking for their thought leadership from the biggest atheist in the world, which is the scientist. یہی ڈاؤن فال ہے, اصل ڈاؤن فال مسلمانوں کا انٹلیکچوئل ڈاؤن فال. بندوقوں سے نہیں آپ لیڈرشپ لے سکتے. لیڈرشپ ہمیشہ دماغ کے اس حصے میں ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے نا کارآمد بندہ وہ ہے جو کہ مقصد بتاتا ہے. سو جتنی مرضی آپ کسی کو محصور بنا لیں, اندر سے دماغ کے اندر ایسی کوئی گولی نہیں جاد ہوئی جو گولی چلائی اور دماغ آپ کے قابو میں آ گئے. تو نسلوں کی نسلیں اگر قابو کرنی ہے آپ نے, تو آپ کو پھر انٹلیکچولیزم کے اندر اپنی جو ہے نا پیک اچیو کرنی پڑے گی.